सारी दुनिया के नाम। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के सिटी नमपूला में दावत इस्लामी के तहत एक दिन का अज़ीम शान सुन्नत भरा इज्तिमा, तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल और सुन्नत भरे बयानात, बाजमात नमाजों की अदायगी का सिलसिला भी रहा। निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने का ज़हन दिया। हालानका हैदराबाद सिंध मेन बाईपास रोड पर बनने जा रहा है। दावत इस्लामी के तहत एक मेगा प्रोजेक्ट। निगरानी पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने दीगर जिम्मेदारान के हमरा इस जगह का विजिट किया। यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन पाकिस्तान के वफ्द की फैज़ान मदीना लाहौर में हाजिरी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट किया। अराकीन शुरा ने भी दीनी और अखलाकी रहनुमाई की। सवात खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम असनाद इज्तिमा का इनेकाद। निगरानी सूबाई मुशावरत ने सुन्नत भरा बयान किया, शुरका को नेकियों की तरगीब दिलाई। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के लिए इटली, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के शहरों में ईसाल सवाब। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम। रहमत खुदा की है खबर है ये आम, रहमत खुदा की है खबर है ये आम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दावत इस्लामी की मदनी खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको सुनाएंगे क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के मलफूजात। दीनो दुनिया के कामों में दिल ना लगता हो तो एक बहुत प्यारा विर्द है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सोते वक्त सीने पर हाथ रखकर 33 बार 33 टाइम पढ़ना, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ। हो सके तो दुआ भी करने कि या अल्लाह मेरा फुला काम में दिल नहीं लगता, मेरा दिल लगा दे। मसलन ये कि दुकान से भागने को जी चाहता है तो ये मेरा दिल, ये दुआ में ले लें। या दीन के काम में दिल नहीं लगता तो ये दुआ में शामिल कर लें। तो कुरान करीम पढ़ने में दिल नहीं लगता तो ये शामिल कर लें। आप काफिले में सफ़र करते हैं, माशाअल्लाह 12 माह के मसलन काफिले में दावत इस्लामी के सफ़र पर हैं और दिल भागने को चाहता है, घबराहट होती है, बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, तो इसी की दुआ कर लें। तो इस तरह इंशाअल्लाह आपका दिल लग जाएगा, आप जम जाएंगे। माशाअल्लाह शाकिर मदनी ने बड़ी प्यारी बात बताई कि 170 जामियातुल मदीना जो दावत इस्लामी के हैं उनमें से माशाअल्लाह 2505 मेरे मदनी बेटों ने ये नियत की है कि इसी रमज़ान शरीफ से जो अभी आ रहा है 12 माह के लिए दावत इस्लामी के काफिले में सफ़र करेंगे और फैज़ान मदीना कराची में रमज़ान का पूरे महीने का एहतिकाफ भी करेंगे और इसी से इनके 12 माह शुरू हो जाएंगे। माशाअल्लाह दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो गया। अल्लाह आप सबको इस्तिकामत दे, खुशियाँ नसीब करे, गम दूर करे, दुख दर्द दूर हो और सुख नसीब हो, औलाद का भी सुख अल्लाह करे आपको मिले, घर बार में आपके मतलब खैर व बरकत रहे। तो माशाअल्लाह बस दिल लगा कर अपने ये सफ़र पूरा करना है और हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। मदनी चैनल के नाज़रीन को अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक से खबर दें, जहां नमपूला में होने वाले अज़ीम शान सुन्नत भरे इज्तिमा के दौरान निगरानी शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए और गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल करने का ज़हन दिया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी अपनी इस रिपोर्ट में। सल्लल्लाहु अलैहि खैरिल खल्क़ि व अहलहा। मदनी चैनल के नाजरीन, ये रूह परवर मनाजिर हैं अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के शहर नमपूला में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मुनअक़िद होने वाले एक दिन के अजीम शान सुन्नत भरे इज्तिमा के, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से सफर करते हुए अफ्रीकी आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत हुई, जबकि बिजनेस कम्युनिटी के इस्लामी भाइयों समेत रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अतहर अत्तारी और दीगर मुबल्लिगीन और जिम्मेदारान दावत इस्लामी भी मौजूद थे। सुन्नत भरे इज्तिमा के दौरान तिलावत कुरान पाक व नात रसूल मकबूल के बाद मकामी मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नत भरे बयानात हुए। एक दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा के दौरान नमाजों की बाजमात अदायगी का सिलसिला भी रहा। सल्लल्लाहु अलैहि खैरिल खल्क़ि व अहलहा।
جبکہ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کے اجتماع گاہ پہنچنے پر مقامی عاشقان رسول نے انہیں خوش آمدید کہا۔ نگران شورا کی آمد مرحبا، نگران شورا کی آمد مرحبا، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ اور پھر نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان نگران شورا نے نمازوں کی پابندی کرنے سمیت خوب نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی اور سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ نمپولا میں اتنی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا یہاں جمع ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کس قدر اسلام اور دین کی باتوں سے محبت ہے۔ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک نے چاہا تو کلمہ پڑھنے کی برکت سے جب ہمارا آخری وقت ہوگا اس وقت بھی ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوران اجتماع نگران شورا نے شرکا کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا اور دعا کروائی۔ سنت بر اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ اختتامی لمحات میں وہ منظر دیدنی تھا جب عاشقان رسول نے محبت برے انداز میں یک زبان ہو کر مقامی زبان میں نعرے بھی لگائے اور اپنے عزم کا اظہار بھی کیا۔ محمد مصطفیٰ é o último profeta, ہر صحابی نبی، é do paraíso, viva Dawat al-Islam, viva Dawat al-Islam۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے حالانہ کا مین بائی پاس روڈ پر بننے جا رہا ہے دعوت اسلامی کا ایک میگا پروجیکٹ، جس کا 17 جنوری 2026 کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے معاون نگران سندھ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ وزٹ کیا۔ مقامی اسلامی بھائیوں نے پروجیکٹ کی تعمیرات کے حوالے سے بریفنگ دی، جس پر حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی اور پروجیکٹ کی جلد از جلد تعمیرات کے لیے دعا بھی کروائی۔ صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها، صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب آسٹریلیا سے بتائیں، جہاں سڈنی کی جامع مسجد میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے دوران رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا اور آسٹریلیا کے مختلف سطح کے ذمہ داران کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں نجم اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی ترویج و نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے رکن شورا حاجی خالد اتاری کا آسٹریلیا سفر ہوا۔ اسی دوران 24 جنوری 2026 بروز ہفتہ سڈنی کے علاقے منٹو کی مسجد الرحمان الجامی میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ آسٹریلیا کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ اس مسجد سے متصل ہال میں پردے میں رہتے ہوئے اسلامی بہنوں نے بھی سنت بھرے اجتماع میں ہونے والے سنت بھرے بیان کو سننے کی سعادت پائی۔ رکن شورا حاجی محمد خالد اتاری نے شرکا اجتماع کو قبر و آخرت کی فکر کرنے کا ذہن دیتے ہوئے اس کی تیاری کرنے، گناہوں سے بچنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران رکن شورا نے شرکا اجتماع کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب سڈنی کے ٹاؤن لکیمبا میں قائم فیضان مدینہ میں ذمہ داران کے لیے ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز اسٹیٹ کے مختلف سطح کے ذمہ داران اور شعبات کے اسلامی بھائیوں سمیت مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے اہداف دیے اور مختلف امور پر گفتگو کی۔
ینگ جرنلسٹ فیڈریشن پاکستان کے وفد کی لاہور پنجاب پاکستان میں قائم فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کروایا گیا، شعبہ جات کا تعارف بھی پیش کیا گیا۔ اراکین شورا نے بھی اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی، تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 17 جنوری 2026 کو ینگ جرنلسٹ فیڈریشن پاکستان کے وفد کی حاضری ہوئی، جہاں نگران مجلس میڈیا ڈپارٹمنٹ نے استقبال کیا اور ملاقات کی۔ وفد میں فیڈریشن کے مرکزی صدر محسن شہزاد مغل، سیکریٹری جنرل شہریار زاہد سجوارہ، میاں ارسلان، جنرل سیکریٹری ینگ جرنلسٹ فیڈریشن لاہور سمیت دیگر نوجوان صحافی شریک تھے۔ نگران مجلس نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا، جبکہ شرکاء کو خدمات دعوت اسلامی پر مبنی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ بعد ازاں وفد کو فیضان مدینہ کا دورہ کروایا گیا، جہاں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی۔ نیز ینگ جرنلسٹ فیڈریشن پاکستان کے وفد نے رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری اور رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی سے بھی ملاقات کی۔ اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کی۔ نوجوان صحافیوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اختتام پر وفد میں شریک صحافیوں کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ دینی کتب فیضان رمضان اور آخری نبی کی پیاری سیرت بطور تحفہ پیش کی گئیں۔ 23 جنوری 2026 کو میرپور خاص سندھ پاکستان کی مہاجر کالونی گراؤنڈ میں عظیم الشان دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور حفظ و ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کرام میں اسناد بھی تقسیم کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر میرپور خاص کے علاقے مہاجر کالونی کے گراؤنڈ میں دستار فضیلت و تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین، بچوں کے سرپرستوں، علاقہ معززین، مختلف شعبہ جات سے وابستہ شخصیات، علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے طلباء کرام اور شرکاء کو دینی تعلیم حاصل کرنے، علم دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے، معاشرے کا اچھا فرد بننے، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیک اعمال کرنے، نماز کی پابندی اور قافلوں میں سفر کرنے، جبکہ ماہ رمضان میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں رکن شورا نے حفظ و ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کرام کے سروں پر امام شریف سجائے اور ان میں اسناد بھی تقسیم کی۔ اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، طلباء کرام اور ان کے سرپرستوں نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق سے رمضان المبارک جو آ رہا ہے، ان میں روزوں کے حوالے سے جو عوام ذہن دیا، اللہ پاک ان کا کہنا اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں بیان رکن شورا حاجی محمد علی بھائی نے کیا، جس میں انہوں نے تربیت فرمائی، شعبان المعظم کے حوالے سے بھی اور رمضان کے حوالے سے بھی تربیت فرمائے۔ آپ کو بتائیں بحرین سوات خیبر پختونخوا میں تقسیم اسناد اجتماع ہوا، جس میں صوبائی مشاورت کے نگران نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ بحرین سوات خیبر پختونخوا میں قائم جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں تقسیم اسناد اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، ان کے سرپرستوں، اساتذہ کرام، ناظمین، مقامی شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے نگران صوبائی مشاورت نے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت و اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور طلباء کرام کو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جبکہ شرکاء کو بھی نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں حفظ و ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کرام کو اسناد بھی دی گئیں۔ مدنی خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے کشمیر سے، جہاں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے 14 جنوری 2026 کو کھڑی شریف میں بننے والے فیضان صحابیات جامعۃ المدینہ گز اور مدرسۃ المدینہ بوائز کا افتتاح کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حاجی وقار المدینہ اتاری نے 14 جنوری 2026 کو کھڑی شریف کشمیر کا وزٹ کیا، جہاں مقامی اسلامی بھائیوں سمیت دیگر عاشقان رسول کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ حاجی وقار المدینہ نے پل منڈا کھڑی شریف میں بننے والے فیضان صحابیات جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ گرلز کی
बिल्डिंग मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया और दुआए खैर की। रुकन शुरा ने इलाके की शख्सियात, शोबे के इस्लामी भाइयों और दीगर आशिकान रसूल से इस्लामी बहनों के लिए फैजान साहबियात बिल्डिंग बनाने में ताउन करने वाले आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि इस्लामी बहनों के कायम करदा इन दीनी इदारों में दरस निज़ामी, फैजान शरीयत कोर्स, मदरसतुल मदीना गर्ल्स, मदरसतुल मदीना बालिगात, छोटी बच्चियों का गली गली मदरसतुल मदीना नीज 3 दिन, 7 दिन और 12 दिन के रिहायशी कोर्सेज का सिलसिला जारी हो चुका है, जहाँ मकामी आशिकान रसूल अपनी बच्चियों का दाखिला करवा सकते हैं। रुकन शुरा हाजी वकारुल मदीना तारी ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा पुलमंडा कश्मीर में तामीर होने वाले मदरसतुल मदीना बॉयज का भी इफ्तिताह किया। रुकन शुरा ने सुन्नत भरे बयान में कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल करने का ज़हन दिया। इनका कहना था कि अपने बच्चों और बच्चियों को दावत इस्लामी के इन दीनी इदारों में दाखिल करवा कर जेवर इल्म से आरास्ता करें, यही हमारे लिए इसाले सवाब का बेहतरीन जरिया साबित होंगे। बयान के बाद रुकन शुरा ने जगह का विजिट किया और दुआए खैर की। दावत इस्लामी के तहत चलने वाले कंजुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेरे एहतिमाम मुल्क भर में सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। तलबा व तालिबात मुख्तलिफ दराजात के इम्तिहानात देने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुँचे और इम्तिहान में हिस्सा लिया, जबकि रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने हैदराबाद में कायम इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। मज़ीद अहवाल बताएंगे मोहम्मद अमजद कादरी इस रिपोर्ट में। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। दावत इस्लामी के तहत कायम कंजुल मदारिस बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। कंजुल मदारिस बोर्ड पाकिस्तान के तहत पेपर देने वाले तलबा और तालिबात ने अगले दर्जे में जाने के लिए इम्तिहानी पर्चे हल किए। मुल्क भर के इम्तिहानी मराकिज में नाज़िमीन इम्तिहानात तलबा किराम की रहनुमाई और नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी निभाते रहे, जबकि फैज़ान मदीना अफंदी टाउन हैदराबाद के इम्तिहानी मराकिज में दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने दौरा किया। वहाँ मौजूद इम्तिहानी मराकिज के अमले ने रुकन शुरा को ब्रीफिंग दी, जिस पर इन्होंने इम्तिहानी मराकिज में मिसाली नज़्म व ज़ब्त पर इत्मीनान का इजहार किया। रुकन शुरा का दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इल्म दीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया जामिअतुल मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना इल्म दीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दरस निज़ामी, आलिम कोर्स, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं हर घर में एक आलिम ज़रूर हो, आलिम हो, आलिमा हो। तो दावत इस्लामी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अपने बच्चे को, बच्ची को, बेटे को, छोटे भाई को, बेटी को जामिअतुल मदीना में दाखिल करवाइए। आइए रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह दाखिल होंगे, दरस निज़ामी करेंगे और एक एक दर्जा पढ़ते पढ़ते एक वक्त वो आएगा कि इंशाअल्लाह आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपके छोटे भाई बहन इंशाअल्लाह ये आलिम बनेंगे। दरस निज़ामी कंप्लीट होगा, दौरतुल हदीस शरीफ करेंगे। अल्लाह करीम इल्म दीन की बरकत अता फरमाए। इल्म नूर है। कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, मुजफ्फरगढ़, ओथल, ओकाड़ा, बाग मरियो दीगर शहरों में पर्चे का आगाज सुबह 9 बजे हुआ। इम्तिहानी मराकिज में पेपर को हल करने के लिए तलबा किराम दिल जमाई से पर्चा हल करते नजर आए। पेपर के इख्तिताम पर तलबा किराम का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दरस निज़ामी करने के बाद इंशाअल्लाहुल करीम मुफ्ती कोर्स करने की सआदत हासिल करेंगे और दीन को फैलाने का जरिया बनेंगे। अच्छा, आज का जो एग्ज़ाम था वो तकाबुल अदियान यानी कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स के ऊपर था। बड़ा अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन पूरा इम्तिहान मैंने 10:30 तक मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद भी रिवीजन वगैरह करके फिर आया हूँ। असातिज़ा माशाल्लाह इतने हमारे करीम है कि एंड में आखिरी का जो एक महीना है निसाब पहले मुकम्मल करवा के ये आखिरी का महीना हमारा दोहराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेपर तो उन्होंने जिस हिसाब से बनाया था तो काबिल तारीफ़ है और तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी महीनों की पूरी तैयारी थी, तो पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। मैंने मैट्रिक भी किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी की तरफ ज़हन बना तो दरस निज़ामी की तरफ आ गए। उसके साथ अपना कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। ये है कि हम मिसाल के तौर पर आगे हमारे लिए ऑप्शन है बहुत सारे कि हम किसी दुनियावी इदारे में भी जा सकते हैं, इसी तरह हम इमामत के शोबे में भी जा सकते हैं, इसी तरह हम तदरीस के शोबे में जा सकते हैं, इसी तरह हम तखस्सुसात कर सकते हैं, मुफ्ती की फील्ड में भी जा सकते हैं। इस तरह बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त मुल्क भर में 884 इम्तिहानी मराकिज में 1,90,020 उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 4,463 का इम्तिहानी अमला मौजूद है। गवादर बलूचिस्तान में 29 जनवरी 2026 था 1 फरवरी 2026 होने वाले गवादर बुक फेस्टिवल में दावत इस्लामी का इशाती शोबा मकतबतुल मदीना हिस्सा लेगा। बुक फेस्टिवल में मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स पर 20% तक खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। दीनी मुताला के शौकीन अफराद इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं।
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں مطالعے کے شوقین افراد کے لیے گوادر بک فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں دعوت اسلامی کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ بھی اپنی تمام تر پروڈکٹ کے ساتھ حصہ لے گا۔ RCD کونسل گوادر بلوچستان میں گوادر بک فیسٹیول 29 جنوری 2026 تا 1 فروری 2026 جاری رہے گا۔ مکتبۃ المدینہ اس فیسٹیول میں اپنی تمام پروڈکٹ جن میں ناظرہ قرآن پاک، پارا سیٹ، اردو انگلش قرآن پاک کے تراجم و تفاسیر، فقہی مسائل پر مشتمل کتابیں، اصلاحی رسالے، پمفلیٹس، بیجز، مسکی عطر و پرفیومز اور دیگر آئٹمز پر 20% خصوصی ڈسکاؤنٹ دے گا۔ مطالعے کے شوقین عاشقان رسول مکتبۃ المدینہ کی اس بہترین آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے گوادر بک فیسٹیول میں مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر تشریف لائیں اور اپنے پسندیدہ آئٹمز کو خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کریں۔ دنیا کے مختلف مقامات پر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت دیگر مرحومین کے لیے ہونے والے ایصال ثواب کے بارے میں بتائیں آپ کو، جس میں طلباء کرام و عاشقان رسول اور مرحومین کے عزیز و اقارب نے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ تفصیلات چراغ اتاری کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس شریف کی مناسبت سے یورپی ملک اٹلی کے شہر سولارو اور ساؤتھ افریقہ کے شہروں جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن کے فیضان مدینہ سمیت بنگلہ دیش کے شہر کشور گنج کی مسجد میں ایصال ثواب کے سلسلے ہوئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت مبلغین اور ذمہ داران کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے بعد مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات بھی ہوئے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار بتاتے ہوئے ان کے فضائل پر گفتگو کی گئی اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی اطاعت و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بھی دیا گیا، جبکہ اختتام پر دعا فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور صلاۃ و سلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ خادم مصطفیٰ معاویہ پیشوا مقتدا معاویہ رہبر قافلہ معاویہ عظمتوں کا پتہ معاویہ ہر نگر ہر جگہ معاویہ ہم کہیں گے صدا، ہم کہیں گے صدا، ہم کہیں گے صدا۔ دوسری جانب یورپی ملک پرتگال کے شہر لسبن کے علاقے اوڈیویلس کی غوثیہ مسجد میں بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائی محمد کبیر کے والد مرحوم اور نیپال کے سٹی جنک پور کے جامعۃ المدینہ فیضان اعلی حضرت میں رکن شورا حاجی محمد رفیع اتاری کے بچوں کی والدہ کے لیے بھی ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں شریک بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت طلباء کرام نے ایصال ثواب کرتے ہوئے قرآن خوانی اور دعا فاتحہ خوانی کی، جبکہ سنت بھرے بیان کے ذریعے نیکیوں بھری زندگی گزارنے، سنتوں کو اپنانے، گناہوں سے بچنے اور فکر آخرت کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں FGRF نے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کمبل اور ان کے بچوں کے لیے گرم ملبوسات تقسیم کیے، جبکہ مختلف مواقع پر پینے کا صاف پانی تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات جانیں گے محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں غزہ فلسطین کے، جہاں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کی جانب سے بچوں کے لیے گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے، جسے مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا گیا اور اس تقسیم کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ We are working on the ground in one of the displacement camps to distribute tracksuits for children who come from financially challenged families. We hope that this will keep them safe, warm and happy. And we thank FGRF for their continued support and the dear donors who donated to this project and made this possible. Your continued support is a beacon of hope to our people, and it enables us to put smiles on the faces of children. Thank you. اسی طرح FGRF کے تحت موسم سرما کی مناسبت سے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کمبل کی تقسیم کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ اس تقسیم پر دعوت اسلامی و FGRF کے فلاحی کام کو سراہا گیا، جبکہ اس سلسلے میں مدنی خبروں کو بتایا گیا کہ Our team at FGRF is right now working in the north of the Gaza district to distribute 100 warm blankets to the displaced families residing in the north of the Gaza district. This would not have been possible without your continued support. So I thank you for it and urge you to continue to support us so we can continue to provide. ادھر غزہ فلسطین میں FGRF نے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے سلسلے میں مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے ٹینکرز کے ذریعے سے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا۔ اس فلاحی کام پر FGRF کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عاشقان رسول نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور دعوت اسلامی و FGRF کو دعاؤں سے نوازا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمؤسسة FGRF أمام
يستمرون هذا الجهد الطيب المبارك في تجهيز المياه الحلوة الصالحة للشرب للأسر النازحة والمنكوبة هنا في شمال قطاع غزة. تبارك الله فيك. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت و فلاحی کاموں میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر پائیے۔ 11 جنوری 2026 کو اسلام آباد میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا جس میں نگرانی شہر مشاورت اور دیگر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگرانی پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے گزشتہ سال دیے گئے اہداف کا جائزہ لیا اور 2026 کے اہداف بھی دیے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 11 جنوری 2026 کو ایک سیشن منعقد کیا گیا جس میں نگران شہر مشاورت اسلام آباد، زون مشاورت اور یوسی سطح تک کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے برے گمان کے نقصان پر سنت بھرا بیان کیا اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اپنے اپنے علاقوں میں بھرپور انداز میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ سیشن کے دوران گزشتہ سال کے دیے گئے اہداف کا جائزہ بھی لیا گیا اور سال 2026 کے اہداف بھی طے کیے گئے۔ اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں اسلامی بہنوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ شعبہ رابطہ بالعالمات کی اسلامی بہنوں نے 13 جنوری 2026 کو لاہور میں واقع ادارہ جاء الحق میں عالمات سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعالمات کی سٹی ذمہ دار اور لاہور جنوبی ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے 13 جنوری 2026 کو ادارہ جاء الحق کا وزٹ کیا اور وہاں موجود عالمات سے ملاقات کی۔ اس دوران اسلامی بہن نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور مختلف اداروں میں ہونے والے دینی کاموں سے آگاہ کیا۔ اسلامی بہن نے بالخصوص شعبہ مدنی کورسز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بھی ہفتہ وار سنت برے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ نیز ادارے میں آنے والی دیگر اسلامی بہنوں کو بھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت کورسز کروانے کا ذہن دیا، جس پر ادارے کی اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 27 جنوری کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا